صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا ہم سب پر بہت عظیم بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. پھر اس خالق کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم لوگوں کی رہبری کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں اپنے مقبول اور مخصوص بندوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. اور اس کے بعد بہت بڑا احسان ہم پر یہ فرمایا کہ ان انبیاء اور رسول میں جو اللہ کے سب سے پیارے، سب سے محبوب، سب سے عظیم، سب سے بڑے ان تمام پیغمبروں اور رسولوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دو امتیازات کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا جو دوسرے پیغمبروں کو وہ امتیاز حاصل نہیں تھا. ایک امتیاز آپ کا یہ تھا کہ پہلے پیغمبر مختلف علاقوں کے لیے الگ الگ آیا کرتے تھے، مختلف طبقوں کے لیے الگ الگ آیا کرتے تھے، اور مختلف علاقوں کے لیے الگ الگ آیا کرتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے محدود قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کو تمام کائنات کے لیے، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، بلکہ اس عالم کے علاوہ جو دوسرے عالم ہیں، جنات کا عالم ہے اور کون کون عالم ہے، ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا، لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا، لہذا العالم نہیں کہا، بلکہ تمام عالمین کے لیے. تو اس میں یہ عالم بھی ہے اور عالم بھی ہے. اور دوسری بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ کو قیامت کی صبح تک کے لیے مبعوث فرمایا گیا، جب اس سے پہلے پیغمبر محدود وقت کے لیے اور محدود زمانے کے لیے آیا کرتے تھے. محدود علاقوں کے لیے آتے تھے، محدود طبقوں کے لیے آتے تھے، محدود بستیوں کے لیے آتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ آپ کے لیے کوئی زمانہ محدود نہیں، آپ کے لیے کوئی طبقہ محدود نہیں، آپ کے لیے کوئی وقت محدود نہیں. اور اس انسانیت کے لیے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. انسان ہو، تمام انسانیت کے لیے کہا، تمام کے تمام ہیں، تو ان کے لیے آپ پیغمبر ہیں، عالمین کے لیے پیغمبر ہیں، اور قیامت کی صبح تک کے لیے پیغمبر ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کی آنے والی امت کو بھی یہ امتیاز حاصل ہو گیا، اس کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ ان کو کہا گیا کہ تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم کو دوسرے لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا. اس لیے قرآن پاک میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ نہیں کہا کہ تم کو خیر امت بنایا گیا اپنی ذاتوں کے لیے، بلکہ ساتھ میں یہ کہا گیا اخرجت للناس. تم کو جو متعین کیا گیا ہے وہ دوسروں کے لیے متعین کیا گیا. اسی لفظ پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کیا ہمیں صرف اپنا فکر کرنا ہے یا ہمارا فکر انسانیت کے لیے ہوگا. اگر یہ بات ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جائے تو جو ہمارا منصب قرآن پاک میں متعین کیا ہے اس منصب کو سمجھنے میں ہماری طرف سے کوتاہی ہو جائے گی. اس لیے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم سوچتے ہیں کہ میں کیسا بنا، میں کیسا ہوں، میں کس منزل پر پہنچا. وہ تو نیچے کا مرحلہ ہے. ہمارا تو مرحلہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس.
جن کو ناس کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جب بھی اس امت کے فرد کی سوچ ہوگی اور وہ اپنے اچھے برے کو سوچنے لگے گا تو اس کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مالک نے، جس نے مجھے دنیا میں بھیجا، اس نے مجھ سے خطاب کس زبان میں کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی انسان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، کوئی انسان اپنی درخواست پر دنیا میں نہیں آیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی ریکویسٹ پر، اپنی گزارش پر دنیا میں نہیں آیا، یہ تو بھیجا گیا ہے۔ اب جب بھیجا گیا ہے تو وہیں یہ بات پیدا ہو جائے گی، سوال پیدا ہوگا کہ ہم کو بھیجا گیا ہے تو کیوں بھیجا گیا ہے؟ اور قرآن پاک جواب دیتا ہے اخرجت للناس، یہ ساری امت تو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اب جب بھی بات ہوگی، جب بھی کارگزاری ہوگی، جب بھی مشورہ ہوگا تو یہ ہوگا جس مقصد کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وہ میں نے ابھی شروع کیا بھی یا نہیں، اور وہ مقصد ابھی تک نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے کہ ابھی میں خود تیار نہیں ہوا، ابھی جس کے لیے مجھے کام کے لیے بھیجا گیا ہے ابھی میں اس کام کے لائق ہوا نہیں، ابھی میری ذات کا ہی مسئلہ رکا ہوا ہے، ابھی میں اپنی خودی سے چل رہا ہوں، میں مشورے کے تابع تو بھی ہوا نہیں، ابھی میں اپنی ذات سے چل رہا ہوں، میرا مال مشورے کے تابع تو آیا نہیں، ابھی میں اپنی ذات سے چل رہا ہوں، میرا وقت مشورے کے تابع تو آیا نہیں، اور پھر یہ دنیا جو ہے جس میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اس کو دار المسائل بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ زندگی میں کوئی منٹ، کوئی وقت ایسا آئے گا جب مسائل نہیں ہوں گے، یہ کوئی ان کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں چونکہ یہ دار المسائل ہے اور وہ مسائل آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ تو موت حیات کا سلسلہ ہے تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمایا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے آزمایا کیسے جائے گا؟ وہ مسائل سے ہی آزمایا جائے گا، اور مسائل دونوں طرح کے ہیں، کبھی دے کر آزمایا جائے گا، کبھی لے کر آزمایا جائے گا، دونوں طرح کے مسائل آنے ہیں۔ اس لیے خیر امت کا فرد مسائل کو رکاوٹ بتائے تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو امتحان تو اسی ذریعے سے ہوگا، اور اس میں دینے کا ہر حال میں انعام سمجھنا یہ بھی ایک بھول ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کبھی سمجھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جب بچوں کی کتابیں چوہوں نے پھاڑ دی، کاٹ دی، کپڑوں کو بھی پھاڑ دیا، آپ کو یاد آیا ہوگا کس طرح سمجھاتے تھے، بہت آسان زبان ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیے، الماریاں بھی کھا گئے، لکڑی کی بہت عالیشان تھی وہ دیودار کی اور فر کی اور کایوں کی، وہ بھی کاٹ ڈالی۔ تو اب پلان بنتا ہے کہ بھائی کیسے پکڑو گے، کیسے اس تکلیف سے بچو گے؟ تو کیا ہوا، ان کو کھلاؤ، اور کھلاؤ کو بھی کیا، وہ چیز جو بہت عالیشان ہو۔ بچوں کو تو اخروٹ کھانے کو نہیں دیا کہ تمہارے سر میں پھوڑے نکلیں گے، اس کے لیے کہتے ہیں ڈھونڈ کر لاؤ، توڑ کر لاؤ اخروٹ کو۔ بچوں کو تو گھی کھانے نہیں دیا، اتنی محنت سے اور اتنی محبت سے وہ مانگتے تھے کہ چھاتی خراب ہو جائے گی، اس کے لیے کہتے ہیں اب اخروٹ پر تھوڑا گھی بھی مل دو۔ اب دائیں کو بھی لگایا، بائیں کو بھی، کیونکہ نقصان بہت کیا ہے اس نے، الماری بھی توڑ دی ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں، اور بچوں کی کتابیں کاٹ ڈالی ہیں، اس لیے سب تیار ہیں کہ کیسے گرفتاری میں آئے گا۔ تو اس کے بعد جب چاروں طرف کی نعمتوں کو اس پنجرے میں لگا دیا ہے بڑے شوق سے، لیکن یہ شوق محبت کا نہیں ہے، یہ شوق اس کی کردہ حرکتوں پر، ناکردہ پر نہیں، اس کی ہوئی حرکتوں پر اس کی گرفت کا ہے۔ تو سب بچے بھی توڑ لائے جلدی سے اخروٹ، بہت خوش بڑی خوشی دے دیا، اور بچوں نے لگا بھی دیا، ادھر ایک پنجرا، ادھر ایک پنجرا، ادھر ایک پنجرا، اور ادھر اگر اس کا ہمدرد اس کو کوئی بتا دے چوہے تو نے بہت غلطیاں کی ہیں، ہم تم کو بتاتے تھے الماری نہ کاٹ، ہم تم کو بتاتے تھے کپڑا نہ پھاڑ،
ہم تم کو کہتے تھے بچے کی کتاب کا نقصان نہ کر، اس کی پڑھائی ہو رہی ہے، اور تو کہتا تھا کیوں میرا کیا بگڑ رہا ہے، مزے کی چیزیں آ رہی ہیں، نرم نرم کاغذ بھی مل رہا ہے، کرارا کرارا لکڑی کا ٹکڑا بھی مل رہا ہے، اور کپڑا بہت ہی عالیشان ملائم بھی مل رہا ہے، کیسی غذا، کیسا کام ہے، کیسی میری مشغولیت ہے، کیسا میرا جواب ہے، یہ سب وہ دیکھتا تھا، بھالتا تو کہتا تھا نہیں، اس کے بعد کھڑکھڑ بھی ہوگی، اس کے بعد جب آواز آئے گی تو جس نعمت کی طرف جا رہا ہے اس نعمت تک تو جائے گا لیکن منہ میں نہیں لے پائے گا، اس کے منہ میں لینے سے تو ایک دم سے کھٹ کی آواز سنے گا، وہ کھٹ کی آواز علامت ہوگی اس بات کی کہ تو پھنس چکا ہے۔ وہ کہتا تھا بوڑھا اونٹ کے زمانے کا دقیانوسی، جس کو سائنس کا پتہ نہیں، جس کو الجبرا جیومیٹری کا اور جس کو کمپیوٹر کی ہوا نہیں لگی، انٹرنیٹ کو یہ نہیں جانتا، اونٹ کے زمانے کی خبر دے رہا ہے مجھ سے اور مجھے ڈرا رہا ہے، اتنا عالی شان، ایسا ہی اس کی خوشی دیکھو کتنی دور سے، اور اتنا طاقتور یہ اخروٹ اور اتنا عالی شان لوہے کا پنجرا، اتنا اس میں وسعت، اور ہر طرف سے ایئر کنڈیشن کھلے ہوئے، ہر طرف سے راستے ہی راستے، روشنی بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کھٹ، تو اس کو کھا بھی نہیں سکے گا، دیکھ بھی نہیں سکے گا، اور جب سمجھایا گیا اس کو کہ اتنا ہی نہیں بلکہ پھر تو تیرا تماشا بنے گا، بچے بھی آ کے دیکھیں گے اچھا یہ تھا مجرم، عورتیں بھی آ کے دیکھیں گے یہ میرا سوٹ خراب کر دیا، اور مکان کا مالک بھی کہے گا دکھاؤ تو کتنا موٹا، کتنا دبلا، کتنا پتلا تھا، اس نے تو الماری کا بھی ستیہ ناش کیا، جنگل سے بڑی محنت سے لکڑی آئی تھی اور بہت مہنگی آئی تھی، تو تیرا تماشا بھی بنے گا، تیرا مذاق بھی بنے گا، اور اس کے بھی بعد بھی تیری جان بچنے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ تجھے پتہ نہیں کیا ستیہ ناش کر دیں گے، اور تیری روح بھی نکل چکی ہوگی، اس کے بعد بھی تیرا انجام مکمل نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی بے عزتی سے کسی سڑک میں تم کو ڈال دیں گے، تب کوئی بلی آئے گی، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی تجھ کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ تجھ کو چبا کر تیرا کچھ عمر نکال۔ وہ کہتا ہے کیا اونٹ کے زمانے کی باتیں، اس پرانے زمانے کی باتیں، تب سے دنیا نے اتنی ترقی کی، تب سے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ وہی پرانی بات پھر دوہرا رہے ہیں، یہ وہی پھر ٹوپی بول رہے ہیں، یہ وہی داڑھی بول رہے ہیں، وہی ٹخنوں سے اوپر پاجامے کی باتیں کر رہے ہیں، وہی امامہ بتا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی۔ اس لیے بہت ہنستے ہوئے، کودتے ہوئے، مذاق بناتے ہوئے جب چلا اپنی مستی میں، اور یوں ہی آرام سے اس خوشبو میں پھنسا، آرام سے اس طاقت والی چیز کو دیکھا، اور یوں ہی خوبصورت سوائیوں پر آگے چلا، اب جو کھٹ ہوا تو اب اس کو محسوس ہوا ہے تو ساری کہانی پوری ہو رہی۔ اب وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا، اب کہا جائے گا تیری سمجھ کا کچھ حاصل نہیں۔ اور قرآن پاک نے اس منظر کو عجیب انداز سے بیان کیا ہے، اور وہ جملے نقل کر دیے ہیں جو یہ انسان کہے گا اس گرفت میں آنے کے بعد، بہت عجیب انداز سے کہے گا کاش اللہ تو مجھے ایک دن کے لیے لوٹا دے، ایسا تو کر دے، ایک دن تو مجھے دے دے، پھر دیکھنا میرے مالک میں وہی کروں گا کہ نہیں، اور تیری بات پر پکا یقین میں دکھاؤں گا یا نہیں، تب دیکھ لینا میرے دل کو، تب دیکھ لینا میری کیفیت کو، تب دیکھ لینا میرے جذبے کو۔ لیکن جواب کیا ملے گا؟ وہ زمانہ دے گا۔ یہاں اس کو دیا گیا، سب نعمتیں تھی، سب چیز تھی، لیکن کوئی چیز اس کو محبت سے نہیں دی گئی۔ یہ جواب ہے اس اشکال کا جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کبھی کبھی، کہ جن کے پاس ایمان نہیں ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ان کو سہولیات ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ان کو تکلیفیں نہیں، تکلیفیں ہم پر آ رہی ہیں، مصیبتیں ایمان والوں پر آ رہی ہیں، آزمائشیں ایمان والوں پر آ رہی ہیں۔ اس کو حضرت مولانا صاحب پالت پوری علیہ الرحمہ اس جملے میں فرمایا کرتے تھے کہ کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی لے کر۔ ایمان کے سبب کو
اس دنیا میں ہر بار مستحضر کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان والے کی ذاتی حاجت ہے۔ اللہ کی کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے بھیجی، جتنے نقشے بنائے، ان نقشوں میں اس مالک کے فلسفے کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے مسئلوں کو تلاش کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا، تب وہ اپنا فریضہ ٹھیک سے ادا کر سکے گا۔ اور یہ جو قرآن پاک بھرا ہوا ہے واقعات سے، اس میں ایسا عجیب معاملہ ہے، ایسا عجیب معاملہ ہے کہ ان قوموں کے جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ تو چوہا ایک تھا جس کو طاقت تھوڑی تھی اور انفرادی تھا، وہ طاقتیں تو بہت بڑی بڑی تھی۔ نمرود کی طاقت کوئی چھوٹی طاقت تھی، فرعون کی طاقت کوئی چھوٹی طاقت تھی۔ وہاں جو ایسی ہی مثال اسی کائنات نے قائم کر دی۔ فرعون تو اپنے جاہ و حشم کے ساتھ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ تھا، راستہ تو اللہ نے دیا اپنے پیغمبر کو اور اس کے مظلوم بندوں کو۔ فرعون موجود تھا، پیچھا کر رہا تھا، اس وقت بھی اس حال میں بھی ہوش میں نہیں آیا اور ڈینگے مار کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا، دیکھ رہے ہو کتنے راستے، کھل گیا نا سمندر، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ لیکن اللہ نے کتنی مہلت دے دی، کتنے سالوں مہلت دے دی، کتنا بڑا ملک دیتا گیا، کتنی بڑی طاقت دیتا گیا، کتنا بڑا عملہ دیتا گیا، اور وہ سارا سامنے موجود تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کس قسم کرسی کے عالم میں زندگی گزارتے رہے، آپ تفصیلات جانتے ہیں، خود بھی لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے۔ وہ منظر بہت عجیب تھا کہ راستہ تو ملا موسیٰ علیہ السلام کو، راستہ ملا ایمان والوں کو، اور ملا ایمان کی برکت سے، حالانکہ خود موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا راستہ کیسے ملے گا، وہ تو گھبرا گئے تھے۔ بالکل دریا کے کنارے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پیچھے سے فرعون بھی آیا، تو اس وقت وہ کہی زبان سے کہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو گئے بچا ہی کیا۔ لیکن ایمان پیغمبر کا تھا، رہبری پیغمبر کی تھی، اطاعت پیغمبر کی چل رہی تھی، اطاعت میں ذرہ بھر فرق نہیں تھا، مشورے سے ذرہ بھر باہر نہیں تھے، وہ تو جیسے حکم ہوا اس کے مطابق چلتے رہے، ایک لمحہ بھی اپنی رائے کو داخل نہیں کیا۔ جذبات تو بہت ہوتے ہیں، جذبات تو ان کے بھی بہت سارے تھے، اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، اندر دل ہے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ دل گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ لوہا نہیں ہے، پتھر نہیں ہے۔ اثر تو ہوتا تھا، گھبراہٹ ہوتی تھی، جو بشریت کا تقاضا تھا، لیکن رجوع ہر وقت پیغمبر سے تھا۔ جو اہم مدعا ہے کہ احوال آئیں گے، اپنی عقل کو ذبح کریں گے، جو اللہ کا متعین کردہ پیغمبر ہے، رجوع اس کی طرف ہوگا۔ اور یہ تو وہاں بھی ہے، فضائل اعمال میں یہ حدیث بار بار آپ پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ جب کارگزاری لی گئی، تفقد ہوا، کون کون مسجد میں موجود نہیں ہیں، تو وہاں کون نہیں تھے؟ حضرت حنظلہ موجود تھے۔ یاد آ گیا سب کو؟ آپ سب تعلیم کرتے ہیں، گھر میں بھی شروع کر دی ہوگی انشاءاللہ، اور کرونا میں تو ڈبل کی ہوگی، فرصت بہت تھی، پہلے کورونا سے پہلے کی ہوگی آدھا گھنٹہ، کورونا میں تو 1 گھنٹہ ضرور کری ہوگی، کیونکہ جو ٹائم بیرون کا شکر دینا تھا وہ تو اس وقت اتنا موقع نہیں تھا، تو وہی کیا ہوگا پھر، کیونکہ وہ بچے جو باہر رہتے تھے وہ گھر آ چکے تھے، جو بچے سکولوں کالجوں ادھر ادھر میں تھے وہ بھی اس وقت میسر تھے، مسورات کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ بھی غیب سے ٹائم مل گیا، تو اس لیے ڈبل ٹائم تو لگا ہی ہوگا، اس لیے اس وقت مستحضر ہوگی بات۔ تو حضرت حنظلہ کو سب سے پرانے نے مجلس میں کہا، سب سے پرانے نے، اس وقت جس نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اجازت ہے میں ساتھی کی خبر لاؤں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے؟ وہ سب سے پرانے تھے۔ بتا کیا سب سے پرانے کا کام ہے، سب سے زیادہ فکر مند وہی ہو جائے گا۔
تو اجازت ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حنظلہ کی خبر لاؤ، اور وہ سب واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہاں پوچھے اجازت لے کر اندر اور پوچھا کہاں ہے، کہاں موجود ہے، کہاں میں تو آیا ملنے، تو اجازت ملی۔ تب جو پوچھا حنظلہ کیا بات ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے واقعہ، تکرار سے تذکرے سے تازگی ہو جاتی ہے اور نفع آتا ہے دل کو، تو فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ فکر مندی تھی، یہ غلبہ تھا فکر کا۔ اتنے کورونا کے بعد آدمی باہر نکلتا ہے تو اس کو جائزہ لینا ہے، جائزہ لینا ہے میں کس پوزیشن پر ہوں۔ تب پوچھا سب سے پہلے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا معاملہ ہوا، تب فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسا میرے قلب کا حال ہے جیسے جنت جہنم سامنے ہے اور گڑا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب جواب کیا کیا؟ سب سے اقرب ہیں، سب سے قریب ہیں، اس امت میں سب سے بڑے سردار ہیں، پیغمبروں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ وہ کیا حل دے رہے ہیں، وہ اپنے ساتھی کو حل دے رہے ہیں۔ حل کیا دیا ہے اس نازک وقت میں؟ فرمایا گھر میں بیٹھے رہو گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اگر یہ بات پیش آئی ہے حل اس کا ہی ہے، چلو دربار میں اور مسئلہ پیش کریں، وہاں سے جو جواب ملے گا وہ تو حل ہے۔ اور اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ امتیاز دیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ سوالات نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے راہیں نہ ملتی، ان کو اس وقت مسائل درپیش نہ آتے تو قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے مسائل نہ کھلتے۔ صحابہ کا عظیم الشان احسان ہے قیامت تک آنے والی ساری نسلوں پر، امت پر، کہ ان کو مسائل آئے انہوں نے دل میں اندر چھپائے نہیں، پیش کرتے رہے اور مسائل ملتے رہے۔ یاد ہے وہ حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کا بچہ چھوٹا معصوم جو ابھی دنیا کی ہوا بھی نہ دیکھ پایا تھا، اتنا چھوٹا دنیا سے گیا تو وہ قیامت میں مغفرت کا ذریعہ ملے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت، جب پہلے 3 کا کہا انہوں نے پوچھا 2 کا، تو پھر 2 کا کہا کہ 2 سے مغفرت ہو جائے گی، وہ وہاں بن جائیں گے ذریعہ، تو پوچھا حضرت اگر 1 ہی ہو کسی کا، تو اس پر فرمایا تھا جواب میں یا موفقہ، کیونکہ حضرت عائشہ جو سوال کر رہی تھی وہ تو گویا قیامت تک آنے والے مسائل کا جواب مل رہا ہے۔ اگر آج وہ مسئلہ ہوتا اور آج ہم پوچھتے تو کیسے حل ہوتا؟ ہماری ترجمانی اس وقت کر رہی ہے مدینہ منورہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس ماں کا امت پر کتنا احسان ہے، امت کے والدین پر کتنا احسان ہے جن کا کوئی بچہ دنیا سے گیا، اس لیے کہا تھا یا موفقہ، اے وہ عورت جو من جانب اللہ توفیق دی گئی ہے اس سوال۔ تو جب انہوں نے یہ وہاں پر عرض کیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سامنے آیا۔ میرا نقطہ یہ تھا کہ کوئی بھی صورتحال انسان کو پیش آئے، ظاہری ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، تو معاملہ کو پیش کرے گا اپنے بڑے کے ساتھ، اس کو فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جب یہ نادانی صورت پیش آئی ان سب کو، اور اوپر فرعون تو بہت ہی فخر سے ان کو کہتا تھا دیکھو راستہ ملا چلو، اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو وہ بھی آنے لگے۔ تو اس وقت پیغمبر کا جواب تھا، جب اللہ کی طرف رجوع کیا تو جواب دیا باولو تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے، تم جلدی تو نکل جاؤ ان راستوں سے، پھر دیکھو پیچھے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر اس میں ابھی رکاوٹ ہے وہ تمہارا ان راستوں میں موجود ہونا ہے، تم گزر رہے ہو اور اوپر کا حکم انتظار کر رہا ہے، تمہارا ان راستوں میں موجود ہونا اس حکم کو روکے ہوئے ٹھہراؤ ہے اس میں، تم راستہ خالی کر دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں
قرآن پاک نے بیان کیا، حدیثوں نے بیان کیا، کیوں ہی یہ مظلوم اور کمزور یہ سیدھے سادے نکل گئے ان 12 راستوں سے۔ اس کے بعد خدا کا حکم آیا آپ مل جاؤ، اب راستے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو پھر اسی چوہے کی طرح اس نے آواز دے بھی دی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب غرق ہونے لگا تب کہا آمنت برب الذی آمن به بنو اسرائیل، ایسی آیت ہے آمن، وہاں اس وقت اس نے یہ آواز کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا، اس رب پر جس پر موسیٰ کا ایمان ہے۔ جواب کیا آیا؟ قرآن پاک کا انداز عجیب ہے، آنا، اچھا اب قرآن اس وقت بھی بول رہا ہے اس سے پہلے تم کو اتنی بار سمجھایا تھا، ان کمزوروں نے، ان مظلوموں نے، ان مسکینوں نے، ان سیدھے سادے ٹوٹے پھوٹے لوگوں نے، اس سے قبل تم کو کتنی بار سمجھایا تھا۔ وہ تو وقت تھا، اس پر تم چھوٹی بھی بات کہتے زبان سے قبولیت مل جاتی، لیکن اب تو معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ جب فیصلہ قدرت آ جاتا ہے پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹال نہیں۔ آنا وقت عصیت قبل، اب تم یہ بات کہتے ہو، اس سے پہلے تم نافرمانی پر نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور دوسرا بھی بہت زبردست تھا، وہ بھی ایسے ہی دعوے کرتا تھا، نمرود۔ اور پھر یہ نہیں، یہاں تو بڑا سمندر تھا جس میں سب کو لے گئے، وہاں آپ جانتے ہیں سارے اعضاء بدن کے ٹھیک ہیں، آنکھ بہت عالیشان دیکھ رہی تھی، کان مکمل کام کر رہے ہیں، زبان مکمل بول رہی ہے، دماغ بالکل پکا ہے، ایسا عظیم دماغ، عالیشان، ایسی چیزیں، ایسی سکیمیں کر رہا تھا جو لوگوں کے دماغ میں ایسے خیال میں نہیں آتے تھے۔ سب کچھ تنمن تھا، دل مضبوط تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب جو وہ لنگڑا مچھر آیا وہ ناک کے راستے سے گھس آیا۔ پورے بدن میں کوئی کمی نہیں آئی، دماغ میں کوئی کمی نہیں آنے دی، ہاضمے میں کوئی کمزوری نہیں آئی، آنکھوں کی بینائی میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا، تمام ڈھانچہ ٹھیک تھا، لیکن جب دیا تو ایسا چھوٹا سا مخلوق کا ایسا ہلکا اشارہ اور کہا بس اندر چلا گیا۔ اب اندر جائے تو ہو کیا؟ ناک میں انگلی اندر آگے جا نہیں سکتی، آگے تو ریسٹرکٹڈ ہے، انگلی جائے گی تو کہاں تک جائے گی؟ اللہ کا فیصلہ ہے، تو کوئی صورت نہیں، وہ جا کے وہ اوپر بیٹھا ہے، جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں تک کوئی رسائی نہیں۔ اب ساری تدبیریں کر لی، آخر ایک تدبیر بچی جس کی وجہ سے افاقہ ہوتا تھا، وہ کیا تھی؟ جوتا۔ اب جوتا مارتے تھے تو آرام ملتا تھا، لیکن اس پہ پریشانی کیا ہوئی؟ جوتا مارے تو اوپر بہت چوٹ پڑے، اندر ہو آرام لیکن باہر ہو بہت تکلیف۔ یہ حالت تھی، لکھا ہے کتابوں میں کہ سوچے ہوئے بھی ہوتا تھا تب بھی ایک آدمی متعین ہوتا تھا جوتا مارنے۔ یہ تو دنیا میں کیا، اور قرآن پاک نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم پیغمبروں کے انباء خبریں آپ کو سناتے ہیں، نقص علیہ کا ان کا قصہ آپ کو بیان کرتے ہیں، اس میں بہت بڑی مصلحت ہے۔ ما نثبت فؤادک، آپ کا قلب مبارک بھی تو گوشت کا ہے، آپ کا قلب مبارک بھی تو حساس ہے۔ جب کوئی کچھ تھا ان کے لیے بھی جو ستاتے تھے، اسی لیے قرآن پاک نے سورہ کہف میں تسلی دیتے ہوئے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ کیا آپ اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے ان کے پیچھے؟ اگر یہ ایمان نہ لائیں کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں؟ درد صحیح ہے لیکن آپ تو بہت تڑپ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی ختم کریں گے۔ وہ تو ایسا دل تھا جو ان کے لیے تڑپتا تھا، تو خود اپنے لیے اور امت کے لیے اور اپنوں کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اور یہاں پر قرآن پاک نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو انبیاء و رسول یہ واقعات ہم آپ کو بھیجتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں جہاں کتنی مسلک ہیں، ایک مسلک یہ ہے ثبت فؤادک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائیں، ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا، یہ اس کے بعد ایک اور بڑا احسان ہم پر کرنا۔ ایمان کا جیسے احسان ہے، انبیاء کا بھیجنا احسان ہے، پھر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمانا احسان ہے، اور پھر خیر امت میں لانا احسان ہے، پھر یہ قرآن پاک جو قیامت کی صبح تک کے لیے ہم کو مسلسل عمل کے لیے سامنے رکھنے کو عطا فرمایا، یہ اور بڑا احسان ہے۔ اور یہ جو سورہ پاک اذا جاء نصر اللہ والی نازل ہوئی ہے تو بالکل آخر کی ہے، جبکہ خوب شیوع ہو چکا تھا، پھیلاؤ ہو چکا تھا کام کا۔ اور اے برائت الناس یدخلون فی دین اللہ جوک در جوک داخلہ ہو رہا تھا اللہ کے دین میں، اس کے باوجود فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اتنے کام کے بڑھنے کے پھیلنے کے آگے جانے کے باوجود، کیونکہ اس دین کو بہرحال پھیلنا ہے، اس دین کو بہرحال پڑھنا ہے اور غالب ہونا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت یہی ہے۔ اور اس لیے ہر اس امت کے انسان کو دل میں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ یہ بات جمنی چاہیے کہ ہمارا یہ دین ہدایت ہے، ہدایت یہی ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسری راہ ہدایت کی نہیں۔ یہ تو پتھر کی لکیر کی طرح دل میں بات جمنی چاہیے، پتھر کی لکیر کی طرح، اور دل میں اس بات پر جمنا ہدایت ہے۔ یہ بالہدی ودین الحق، اور یہ دین حق ہے۔ پرانے دین بھی آئے، وہ بھی حق تھے، لیکن اپنی شکل پر باقی نہیں رہے۔ اب اگر ہے تو یہی دین ہے، دین حق ہے، اس لیے اس معاملے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور آیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی لائنیں ہوں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ترتیبیں آئی ہوں گی، لیکن یہ آیا ہے اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر وہ کیسے بھی ہوں، انسانوں کے بنائے ہوں، غیروں کے، اپنوں کے، کس کے بھی ہوں، من جانب اللہ آئے ہوئے بھی پرانے دینوں، ان سب دینوں پر اسی دین کو غالب ہونے کے لیے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب تک قلب میں یہ بات گھسے گی نہیں، بیٹھے گی نہیں، اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ یہ اپنی جگہ قلب میں نہیں پکڑے گی کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین حق ہے، یہ دین ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین ہوں گے وہ سارے دین مغلوب ہونے ہیں، اور ان پر غالب یہ دین ہے، چاہے جتنا مغلوب اگر امتی ہوں، لیکن دین غالب ہے اس کے دلائل کی وجہ سے، اس کی حفاظت کی وجہ سے، تو وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جب تک دل میں مضبوطی کے ساتھ یہ بات گھسی ہوئی نہ ہو، تب تک دعوت مضبوطی کے ساتھ نہیں دے سکتا، تب تک دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ پہنچا نہیں سکتا۔ اور اس دعوت دینے میں اور اپنانے میں جو مسائل آ رہے ہیں، ان مسائل کے بعد میں بھی واپس رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ سمجھا کے حضرت مولانا مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بیان میں یہ فراموں کو سمجھا رہے تھے، فرمایا دیکھو بھائی، جماعت لے کر جب جاتے ہو، پہلے فرمایا کہ یہ جو اتنی بہار یہاں آئی ہوئی ہے، مجمع فراموں کا تھا، فرمایا یہ جو یہاں اتنی بہار آئی ہوئی ہے، یہ سب اللہ نے آپ کی محنتوں کے ذریعے سے سجائی۔ جیسے اس وقت ہمارے یہاں جو یہ بہار ہے، اللہ نے آپ لوگوں کی محنت سے سجائی، اللہ نے چاہا تو بھی تو یہ ہوا۔
ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی محنتوں میں اللہ نے اتنا اثر ڈالا، اللہ نے اتنا اثر ڈالا۔ حالانکہ کورونا میں اعمال کم ہوئی تو بیٹری ڈاؤن ہوئی، اعمال کم ہوئی تو چلت پھرت کم ہوئی، اس کے باوجود اللہ نے ان محنتوں سے اثر ڈالا۔ جب اللہ نے ان محنتوں میں اتنا اثر ڈالا، جب وہ قبولیت دے گا تو کیا کر دے گا؟ اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی چلت پھرت کو اپنے دربار عالی میں قبول کرنے والی ذات اس اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی، اور اللہ محتاج نہیں، محتاج ہم دامن پھیلائیں اللہ کے سامنے۔ اللہ جب تو نے دیا ہے تو ہم مرتے دم تک لگے رہنا نصیب کر لیں، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں قبول ہو جائیں۔ اور بڑے درد سے مولانا فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ بات بہت عجیب ہوگی کہ پرانا بوڑھا دعوت کا کام کرتے کرتے دنیا سے جائے تو اس وقت دعوت کا کام بھی گھر سے چلا جائے، اس نے اپنے گھر میں وہ چیز نہ نصب کر دی، اللہ نے اس کا بھی فکر نصیب فرمایا۔ اس کے بعد سمجھا کے فرمایا دیکھو جماعت لے کر جاتے ہو، امیر بھی بنتے ہو، ذمہ دار آپ ہی پرانے بنتے ہو۔ فرمایا مگر امیر ہوتا ہے، عامر نہیں ہوتا۔ حضرت کے الفاظ ہیں، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا امیر ہوتا ہے، عامر نہیں ہوتا۔ فرمایا عامر کا ترجمہ ہے ڈکٹیٹر، اور امیر کا ترجمہ ہے نگراں اور خادم۔ فرمایا امیر بنتے ہو، ذمہ دار، ڈکٹیٹر نہیں بنتے ہو۔ اس کے بعد جو بات فرمایا دیکھو یہ بھی امتحان کا وقت ہوتا ہے، کسی چیز میں ساتھیوں کے ساتھ کرنی ہے شفقت اور نرمی کسی مسئلے میں۔ اب 10 ساتھی ہیں تو 10 مزاج کے ہیں، ظاہر سی بات ہے مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم نے نرمی کی جگہ سختی کر دی تو ظلم ہو جائے، اور ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اور کبھی کرنی ہوگی نرمی، جبکہ اس میں سختی تو ہو گیا ظلم، لیکن کسی جگہ کرنی ہوگی تھوڑی سختی اور تم نے کر دی نرمی، تو اس نرمی کو دین میں کہتے ہیں مداہنت، اور مداہنت گناہ ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نرمی کیسے کرو کب کرو، اور گرمی کیسے کرو کب کرو؟ فرمایا اس کا تعلق ہے فراست ایمانی۔ پھر اگلا جملہ فرمایا کہ فراست ایمانی بڑھتی ہے دعوت کے کام میں اپنے محنت کو بہت زیادہ بڑھانے سے۔ جتنا محنت کو بڑھاؤ گے اتنا اللہ فراست کو بڑھائے گا، اور جتنا فراست بڑھتی رہے گی اتنا کام کو عالیشان انداز سے آگے چلاتے رہو۔ اس لیے یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، اور ہم خیر امت میں آ گئے، اور امت کا غم اور فکر اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے وہ انبیاء اور رسول کوئی اپنی محنت سے نہیں آیا ہے۔ پیغمبر سارے کے سارے منتخب ہوتے ہیں، چنیدہ ہوتے ہیں، کوئی اپنی محنت سے پیغمبر نہیں بن سکتا۔ یہ سلسلہ ہی ایسا ہے جو من جانب اللہ طے ہوتا ہے، اس لیے یہ امت بھی من جانب اللہ طے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے یہ موقع فراہم کیا، پھر ایسی بہار سامنے آ گئی، پھر ان محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے پھر ملنے کا بیٹھنے کا موقع دے دیا، اور مشورے ہو رہے ہیں، فکریں ہو رہی ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کام چلانے والا طبقہ یہی ہے، کام کو لے کر چلنے والا طبقہ یہی ہے، فکریں یہیں سے منتقل ہوگی اور انہی کے قلوب کا اثر پڑے گا۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولی محمود اب تو استعدادیں کمزور ہو گئی۔ پھر فرمایا اس کی تشریح کرتے کرتے فرمایا کہ پہلے
خاموش بیٹھتے تھے، اکابر اور سامنے ان کے طلبہ خاموش بیٹھتے تھے، اس خاموشی میں ہی ان کا قلب ان کے قلب سے لے لیتا تھا۔ فرمایا پھر تھوڑا انعطاف آیا تو اکابر بولنے لگے اور سننے والے ہوش کے کانوں سے سنتے تھے تو واسطہ زبان اور کان بنے تو اس طرح لینے لگے۔ اس لیے حاضری بہت ضروری ہوتی ہے، حاضری ہر حال میں ضروری ہوتی ہے۔ اپنا کام ضروری ہے، کام کرتے رہیں گے، علاقے کا کام کرتے رہیں گے، ضلعوں کا کام کرتے رہیں گے، حلقوں کا کام کرتے رہیں گے، سب جگہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ حاضری بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ اس حاضری میں دل کے کاموں کو کھولنا ضروری ہوتا ہے، اور دل کو کاموں کو کھولنے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ جو اثر نیت کی ہے کہ ذاتی طور پر انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے یہاں جمع ہونا نصیب ہوا۔ اس جمع ہونے میں بھی اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے، ورنہ فضا ایسی آئی تھی، اللہ نے مخلوق ایسی بھیجی تھی، مساجد کیا، خانقاہیں کیا، حرم شریف کی حاضری موقوف، مدینہ پاک کی حاضری موقوف ہو گئی۔ تو انعام جب اللہ کا ہو، انعام جب اللہ کا ہو تو اس وقت دامن کو پھیلانا ضروری ہے، دامن سمیٹا نہیں جاتا، اور اس وقت دامن جتنا آدمی پھیلاتا ہے اللہ ایسا ہی ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کا حساب نہیں، تو اللہ کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اللہ کو کسی کو جواب نہیں دینا۔ اللہ فیصلہ کر لیں کسی چیز کا تو کیا کسی کے سامنے جواب دینا ہے؟ نہیں دینا۔ پھر ہم لوگ یہ طبقہ، یہ جماعت وہ ہے جو سب علاقوں میں گھوم رہے ہیں، گھروں میں گھوم رہے ہیں، بستیوں میں گھوم رہے ہیں، ضلعوں میں گھوم رہے ہیں۔ منظر ان کے سامنے ہے کہ ضرورت پہلے سے زیادہ ہے یا کم ہو گئی ہے، وہ تو سامنے ہے نگاہوں، سامنے ہے نگاہوں میں۔ جو بات اللہ پاک نے ہم پر کھول دی تو پہلے ہم اپنے آپ سے اس کا تقاضا کریں گے یا پہلے لوگوں کو سنائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو تقاضا کریں گے کہ بتا میرے نفس تو کتنا تیار ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، تیری قربانی کا درجہ کیا ہے۔ ان ارادوں کا اثر پھر فضا میں پڑے گا، ان جذبوں کا اثر آگے بڑھے گا۔ مجھے حکم ہوا جب یہاں بات کرنے کا، اثر بات بھی، ظہر بات بھی، میں سوچتا رہا، ڈاکٹر اسماعیل صاحب بات کریں گے، پیر صاحب بات کریں گے، میں یہ سوچ رہا تھا اس مجمع سے میں اللہ سے جب بات کرتا ہوں، سے کہتا ہوں اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے ہمارے ساتھ جو تیرے کام کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا یہ چلو پھر بھی ٹوٹے پھوٹے ہو کر تو کام کر رہے ہیں، تو اتنا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ایسوں میں آدمی کیا بات رکھے گا، ایسوں میں آدمی کیا تقاضا کر سکتا ہے، ایسوں میں آدمی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن اس اللہ، جس اللہ نے ہم کو اس کام کے ساتھ جوڑا، ہم نہیں سوچ سکتے جب ہم پہلے اس کام کے ساتھ لگے ہوں گے، اس سے پہلے ہم نے نخرے کتنے کیے ہوں گے، کتنی بار ہمارے دروازے پر کون کون آئے ہوں گے، وہ کیسے اللہ کے ولی رہے ہوں گے، کتنی بار ہم نے ان کو دروازوں سے ہٹا دیا ہوگا، کتنی بار ہم نے اپنی جان بچائی ہوگی، کتنی بار ہم نے ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمیں واقعیت نہیں تھی یہ کام کیا ہے، ہم اپنے اپنے کاموں تھے۔ لیکن اگر اس وقت اللہ تھوڑا سا استغنا برتتے اور کہتے چھوڑ دو اس کو، یہ تو وہ ہے جس کو تو میں دنیا میں آج کے وقت دودھ سے پہلے اذان دلوائی دی تھی، آج جھگڑا کر رہا ہے، میرا اس کے پاس آدمی آ رہا ہے اور اس سے نہیں ملا، پھر ہم ایسے اس وقت نہ اس نے ایسا کہا۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے الفاظ ہیں، اللہم خذ الی الخیر بناسیتی، اے اللہ میرے حال پہ نہیں چھوڑنا، بلکہ میں الٹ سلٹ ہونے لگوں تو جو میری ناسیہ ہے، یہ پیشانی کا اگلا حصہ، یہاں کے بال مضبوط پکڑے جاتے ہیں، کہا اللہ یہ پیشانی کے بال کو پکڑ کر مجھے خیر کی طرف۔ یہ معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اب ان نعمتوں کے بعد جب پھر یہ نعمت ہم کو مل رہی ہے، تیرے میرے بھائیوں، اسی اللہ کے بھروسے پر اپنے دلوں کو کھول دو، اسی اللہ کے بھروسے پر
پھر اللہ سے مانگو اللہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں آپ میرے لیے دروازہ کھولو. اسی اللہ کے بھروسے پر یہ نیت کر لو کہ اب کوئی علاقہ نہیں چھوڑوں گا جہاں پہنچنا نہیں ہے مجھے, کوئی جگہ ایسی نہ رہے. اب ایسی جگہ چونکہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ایسی جگہ پیدا ہوتی جا رہی ہے جہاں شاید ہم نہ پہنچیں. ہے وہ ہمارے لیے اجنبی علاقہ, ہے وہ ہمارے لیے اجنبی محلہ, ہے وہ ہمارے لیے اجنبی بستی, ہے وہ نئی نسل ہم سے دور, جنریشن گیپ ہو رہا ہے. لیکن اللہ جیسے ابتدا میں ہم لگے تھے اسی انداز سے میں پھر سے شروع کرتا ہوں, یہ سوچ کر کہ کوئی گلی, کوئی پہاڑ, کوئی پٹری ایسی نہ رہے جہاں اللہ تیرے دین کی آواز نہ پہنچے. ارادہ میں کرتا ہوں اللہ منزل تک تو پہنچے. ایسا کہیں گے انشاءاللہ. کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں.